اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ اطمینان ہے کہ ابھی امام نہیں آ رہے کیونکہ دجال نہیں آیا، پہلے دجال آئے گا پھر امام آئیں گے. اگر کوئی کہے مجھے یقین ہے کہ ابھی تو 5 دن امام نہیں آ رہے کیونکہ ابھی سفیانی نہیں آیا تو امام کہاں سے آئیں گے. اگر کوئی یہ کہے لاہور کے مومنین کو، یہ میرا 18 سال کا تجربہ، امام زمانہ کے ٹاپک سے کوئی خاص دلچسپی نہیں، میں کئی بار پڑھ چکا ہوں اور کئی بار اس بات کو بھگت چکا ہوں، لیکن چونکہ میرا شرعی فریضہ، کراچی میں آئیے، انگلینڈ میں جائیے، کینیڈا میں جائیے، ہمارے نوجوان انٹرنیٹ کی مدد سے ظہور امام کی نشانیوں پہ اتنی ریسرچ کرتے ہیں جس کی یہ خرابی ہے جو میں بتا رہا ہوں. کہا کہ نہیں ابھی امام نہیں آتے کیونکہ ابھی سورج مغرب سے نہیں نکلا. نشانیوں میں یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا پھر امام آئیں گے. اور تو اور کہا کہ نہیں مولانا اب تو ابھی 11 مہینے ہم کو مل گئے امام نہیں آئیں گے کیونکہ امام تو عاشورے کو ظاہر ہوں گے نا. یہ عاشورہ تو گزر گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 11 مہینے اور 20 دن کے بعد یا 22 دن کے بعد امام آئیں گے. یہ تو ایک مدت مل گئی نا ہمیں آرام اور اطمینان کی. یہی تصور اسلام ہمیں بچانا چاہتا. اگر موت میں بھی یہ خیال آ گیا کہ ابھی سال بھر تو ہم نہیں مرنے والے، 6 مہینے تو ہم نہیں مرنے والے، جو تھوڑی بہت تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی لوگ گزارتے ہیں اکثر وہ بھی چھوڑ دیں گے. لیکن امام زمانہ کے حوالے سے بھی قائدی آ جائے گی. ابھی کہا رہا امام 11 مہینے، اور موت کی طرح سے امام کے لیے اللہ نے کہا ہر لمحے تیار ہو کے بیٹھو، ہر لمحے چوکس ہو کے بیٹھو، ہر لمحے الرٹ ہو کے بیٹھو. ہو سکتا ہے کہ مجلس سے اٹھو بھی نہیں اور اس سے پہلے امام آ جائے. یہ نشانی. میں نے آج صبح جعفری ہاؤس میں ایک جملہ کہا تھا. اچھا یہ بھی اس سال مجھے ایک بیماری لگ گئی کہ لاہور کی جو مجلس پڑھ رہا ہوں اس میں دوسری مجلس کا حوالہ خود بخود آ رہا. خواتین کی مجلس آج پڑھی، موت کے مزے کے نام سے اس کا حوالہ آ گیا. قومی مرکز کی مردانی مجلس پہ دوسری مجلس جعفری ہاؤس کی، ایک جملہ میں نے اس میں عرض کیا تھا. اور ہر لمحے اسلام ہمیں امام کے لیے تیار بٹھانا چاہتا ہے، ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو سکتا ہے اٹھنے سے پہلے امام آ جائیں. مگر یہ ذہنی تیاری اس وقت ہوگی نا جب آپ اس عقیدے کو مان لیں کہ امام کے آنے کی تاریخ ممکن ہے کہ عاشورہ ہو اور ممکن ہے کہ امام ربیع الاخر میں آ جائے، جمعہ ہو سکتا ہے بدھ کو آ جائے امام. آج جمعے کے دن امام زمانہ کی ایک زیارت پڑھائی جاتی، اس میں لفظ المتوقع فی ظہور، مولا جمعے کا دن ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج آپ ظاہر ہوں گے. کنفرم نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ امام جمعے کو آئیں گے، توقع ہے کہ امام جمعے کو آئیں گے. اتوار کو بھی آ سکتے اور بدھ کو بھی. اسی وجہ سے کہ چلیں 11 مہینے نہ صحیح 6 دن کی سستی آپ میں نہ آ جائے کہ اچھا آج جمعہ گزر گیا آج امام نہیں آ، تو اب اگلے جمعے تک تو امام نہیں آ رہے کیونکہ امام کو تو جمعے کو آنا. آپ کو نہیں معلوم اس لیے کہ آپ کی اکثریت کو امام زمانہ کے موضوع سے کوئی دلچسپی نہیں. بس امام ہے ہمارا، ہم یقین رکھتے ہیں، اس کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں، دعائے ظہور پڑھ لیتے ہیں، دعائے حفاظت بھی سمجھ کے پڑھیں تو مجھے یہ تقریروں کی ضرورت ہی نہ پڑے. سمجھ کے پڑھنے کا مقصد کیا؟ دعا کا جملہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا. اے خدا امام کی حفاظت فرما. 11ویں امام، 9ویں امام، 7ویں امام، 5ویں امام، وہاں تو یہ جملہ سمجھ میں آ رہا کہ امام ظاہر ہیں، دشمنوں کے شہر میں ہیں، ہر دشمن ان کی شہادت کا منصوبہ بنا رہا. امام زمانہ تو ایسی جگہ کہ چاہنے والے، ماننے والے، محبت کرنے والے، تڑپنے والے، انہیں بھی نہیں پتا امام کہاں، تو دشمنوں کو کہاں سے پتا چلے؟ پھر اللہ کیا حفاظت کرے ان کی؟ حفاظت تو اللہ کرے گا، لیکن اس دعا کا مقصد کیا ہے؟ چھٹے امام کے زمانے میں سمجھ میں آ گیا، وہ مدینے میں ہے منصور، ہر لمحے امام کو شہید کرنے کی فکر میں لگا. 8ویں امام کے زمانے میں سمجھ میں آ گیا، وہ مشہد میں یا مرو میں ہے، مامون ہر وقت منصوبے بنا رہا ہے ان کی شہادت کے. 12واں امام کہا ہے کہ کوئی دشمن ان کی شہادت کے منصوبے بنا. پھر حافظن کا مطلب کیا ہے؟ آئے اللہ ان کی حفاظت فرما. وہ تو ایسی جگہ پر ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کر ہی رہا ہے.
نہیں، اس کا ایک مطلب ہم اور آپ ہیں، ہم اور آپ ہیں نہیں، میں جملہ بدل دوں. اس کا ایک مطلب یہ ہے اللہ امام کی حفاظت کرے ہمارے اور آپ سے. اس وقت جب تک کہ امام غیبت میں ہیں، امام کو دشمنوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا دوستوں سے خطرہ. ہاں جب ظاہر ہوں گے، بلکہ غیبت امام کی وجہ یہ لکھی جاتی کہ چونکہ یہ آخری امام تھا، اللہ انہیں دشمنوں سے محفوظ کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے غائب کر دیا. دشمنوں سے تو غیبت نے بچا لیا. لفظ بچانا امام کے لیے اچھا نہیں. دشمنوں سے تو غیبت نے امام کی حفاظت کی. یہ دوست ہیں کہ جو ایک مسئلہ امام کے لیے بن رہے، نعوذ باللہ جان بوجھ کر نہیں، لا علمی میں، نادانی میں، معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے. اور وہ کیا ہے؟ وہ چھوٹی سی بات کہہ کے میں واقعات پر آتا ہوں. 1 2 3 4 مختلف معصومین کی حدیثیں کہ یاد رکھو اللہ کی طرف سے جو چیز زمین پہ آتی ہے ڈائریکٹ نہیں آتی ہے، امام کے تھرو ہو کے آتی ہے، تھرو پراپر چینل. امام اس زمین پہ اللہ کی حجت ہے، امام اس زمین پہ اللہ کا نمائندہ ہے. اللہ جو رحمت بھیجتا ہے، برکت بھیجتا ہے، نعمت بھیجتا ہے، قبولیت دعا بھیجتا ہے، سب امام کے ذریعے سے تم تک پہنچتی. یہ وہی سورہ انا انزلنا کا پیغام، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. ملائکہ اللہ کا امر لے کے امام تک آتے ہیں، پھر ہم تک آتی. اور یہاں سے جو چیز آسمانوں میں جاتی ہے وہ بھی ڈائریکٹ نہیں جاتی ہے، تھرو پراپر چینل امام کے ذریعے جاتی ہے. آپ نے دعا مانگی، امام نے آپ کی دعا وہاں تک پہنچائی. اب یہ جملہ، اس میں ایک جملہ اور آئی، 4 الگ الگ اماموں کی حدیث. اور اسی طرح سے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ہر 24 گھنٹے کے بعد فرشتے اس کی رپورٹ بنا کر آسمانوں پہ لے جاتے ہیں، مگر امام کے ذریعے پہلے امام کو دیتے ہیں، امام آسمانوں کو پہنچاتے ہیں. اور سب سے پہلے امام زمانہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس 24 گھنٹوں میں ہمارے شیعوں کا کردار کیا رہا، ان کے اعمال کیا رہے، انہوں نے ہماری غیبت میں اللہ کی اطاعت کی ہے یا نافرمانی کی ہے. اگر امام یہ دیکھے کہ ہم غائب ہیں لیکن ہمارے ماننے والے اتنا ہمارا خیال رکھ رہے ہیں کہ جو حکم دے کے گئے اس کی پابندی کر رہے ہیں، امام یہ رپورٹ دے کے مسکراتے، چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. باپ گیا باہر، فون کیا، بیوی سے پوچھا گھر میں خیریت ہے، بچے کیسے رہ رہے ہیں، کہیں بہت بادب، بہت باتمیز، جیسا آپ کہہ کے گئے ساری چیزوں کی پابندی کر رہے ہیں. باپ سفر میں ہے، مسافرت میں ہے، وطن میں ہے، ہزاروں میل دور ہے، جہاں بیٹھا ہے وہاں خوش ہو کے مسکرائے گا. اتنا لحاظ، اتنا خیال، اتنا مان رکھا میری اولاد نے میرا. غیبت میں امام نے دیکھا ہمارے شیعوں نے کل کیسا دن گزارا. رپورٹ میں لکھا کہ 90% شیعوں نے کل نمازیں پڑھی، واجبات کو ادا کیا، حرام سے اپنے آپ کو بچایا ہے. کل 1 ملین کا سودا ہو رہا تھا، جھوٹ پر ٹھکرا دیا اس نے اپنے امام کی خاطر. امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. امام نہ صرف یہ کہ مسکرائے، دعا کی ان کے حق میں، خدا بندہ جو میرا اتنا خیال کر رہے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں بھی میرا احترام کر رہے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، انہیں ہر پریشانی اور مصیبت سے بچا. لیکن اگر بدقسمتی سے جیسے ہی رپورٹ امام کے پاس آئی، آپ کو ایک البم دی گئی کہ اس میں دنیا کے بہت سارے لوگوں کی تصویریں، اور دیکھیے اس کے اندر بیچ میں کہیں آپ کے خاندان کی تصویریں. سب سے پہلے آپ تڑپ کے وہ صفحہ کھولیں گے جہاں آپ اپنوں کی تصویر. امام یہ ریکارڈ جو آتا ہے 24 گھنٹے کا، سب سے پہلے تڑپ کے وہ صفحہ کھولتے جہاں شیعوں کے حالات لکھے. اور اگر لکھا ہوا کہ کل آپ کے چاہنے والوں نے خوب کھل کھیلے، کثرت سے گناہ کیے، 100% تو کبھی متقی اور پرہیزگار نہیں ہوئے، 100% کبھی گناہگار نہیں ہوئے. اکثریت پتا چلا کہ آپ نہیں ہیں تو کل ان کی شادی میں خوب گانے بجانے ہوئے، اور آپ نہیں ہیں تو کل ان کی شادی میں مکس گیدرنگ میں خوب تصویریں کھینچی گئی اور ویڈیو بنائی گئی، اور کل آپ نہیں ہیں تو کل خوب بازار کے اندر جھوٹ بولے گئے اور حرام سودے کیے گئے. نہ صرف یہ کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، روتے ہیں، امام بیمار پڑ جاتے. خدا بندہ ہماری غیر حاضری میں یہ حالت ہے ہمارے چاہنے والوں کی، امام بیمار پڑ جاتے ہیں. تب یہ حدیث آئی کہ اپنے گناہوں کو معمولی نہ سمجھنا، یہ تمہارے امام کو بیمار ڈال دیتے ہیں.
اللہم کل ولیک الحجہ، اے خدا امام زمانہ کی حفاظت کروا۔ حفاظت کسے کہتے ہیں؟ دشمنوں سے بچے آدمی، بیماری سے بچے آدمی۔ خود امام کو بیمار کیے جا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اے خدا امام کی حفاظت فرما۔ یہ پیغام آپ کے کانوں کے لیے بھی ہے، اپنی زبان کا پیغام اپنے کانوں کو سنائیے کہ اے مومن برحق اور اے منتظر امام اور اے عاشق آل محمد، تیری ذرا سی عیاشیاں، تیرے ذرا سے زبان کے چٹخارے، تیرا ذرا سا گناہوں کی طرف جانا امام کو بیمار کیے دے رہا ہے۔ اللہ سے کہہ رہا امام کی حفاظت فرما اور خود امام کو نقصان پہنچا رہا، جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا۔ یہی تو فرق ہے ہم میں اور دشمنوں میں۔ ہم نادانی میں ناسمجھی میں ایسے عمل کر جاتے ہیں تو یہ دعائے حفاظت کی بھی معرفت ہم کو نہیں۔ ہمیں یہی نہیں پتا کہ دعا کا ایک مقصد یہ ہے کہ جتنی بار دعا پڑھو اتنی بار اپنے کردار کو چیک کرو کہ میری وجہ سے تو امام کو نقصان نہیں پہنچا۔ اور یہی وہ تیاری جس کے لیے اللہ نے ظہور امام کی کوئی تاریخ نہیں بتائی۔ ہر لمحے تیار ہو کے بیٹھو، چاہے ابھی امام آ جائے۔ باہر تو اکثر مجھے ایسے بچے ملتے ہیں، باہر کے اندر کراچی بھی آ گئے۔ مولانا ہمارے پاس بڑی اچھی کیلکولیشن ہے، انٹرنیٹ کم وقت ایک ایسی چیز بن گیا جو نہج البلاغہ میں میرے مولا نے بھی کہا ہے اور ہمارے اردو زبان کا محاورہ بھی، کہ عجیب چیز ہے شادی، جو کرے وہ بھی پچھتا ہے، جو نہ کرے وہ بھی پچھتا ہے۔ انٹرنیٹ رکھے تب بھی پچھتا ہے، نہ رکھے تب بھی پچھتا ہے۔ نہ دنیا سے کٹتے رہ سکتے ہیں اور نہ انٹرنیٹ کے زمانے میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جعفری ہاؤس کا عنوان ہے دور جدید کے فتنے۔ آج کا تو سب سے بڑا فتنہ انٹرنیٹ۔ اب انٹرنیٹ تو مولانا ہمارے پاس بڑی اچھی کیلکولیشن ہے انٹرنیٹ پر۔ آپ لوگوں نے بتایا امام جب آئیں گے عاشورہ ہوگا اور جمعہ ہوگا، پورا 100 سال کا انٹرنیٹ کے اندر آنے والے 100 سال کا کیلکولیشن کہ عاشورہ جمعے کو کب پڑے گا۔ معلوم ہے 15 سال بعد، 15 سال تک تو امام نہیں آ رہے۔ عاشورہ جمعے کو پڑے تب امام آئیں گے۔ پھر کہیں سے ایک اور بہت ضعیف حدیث اس قسم کے بچوں میں مشہور ہو گئی۔ میں نے کہا نا میں 18 سال سے لاہور میں آ رہا ہوں، ایک اس قسم کا جملہ یہاں کے کسی بچے نے نہیں کہا۔ یا تو ماشاءاللہ بڑے سمجھدار اور بڑی معرفت رکھتے اور یا کوئی دلچسپی نہیں اس موضوع سے۔ آتے ہیں امام آ جائیں، نہیں آتے نہ آئے، ہمیں کیا تعلق؟ یا لاپرواہی ہے یا بڑی معلومات۔ لیکن کیا ایک حدیث یہ بھی کہ جس دن امام آئیں گے عاشورہ بھی ہوگا اور نوروز بھی ہوگی۔ نوروز ہوتا ہے انگریزی کیلنڈر سے، عاشورہ ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر سے، دونوں کی تاریخ مل جائے گی۔ جیسے بعض تاریخوں میں یہ لکھا غدیر خم میں جس دن میرے مولا کی ولایت کا اعلان کیا گیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ 18 ذی الحجہ بھی تھی اور 21 مارچ بھی تھی۔ اور جب میرے مولا کی چوتھی خلافت کی بیعت لی گئی، بعض تاریخوں میں آیا، میں کوئی ریسرچ پیپر اس وقت نہیں پڑھ رہا ہوں، اس دن بھی اتفاق سے 18 ذی الحجہ اور 21 مارچ جمع ہو گئے۔ اور جب امام آئیں گے بہت ہی ضعیف حدیث میں ہے لیکن ہے، تو آپ انٹرنیٹ پہ آپ جائیے، ایک کلک آپ کریں گے اور گوگل میں آپ کو سارے کیلکولیشن مل جائیں گے کہ عاشورہ اور نوروز کب ایک ساتھ آنے والا۔ کم سے کم ابھی 60 سال باقی ہے۔ کہا مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 سال تک تو امام نہیں آتے۔ اب یہ جو چیزیں سبب بن رہی ہیں کہ نشانیوں کی وجہ سے مومن لاپرواہ ہو رہا، یہی وہ وجہ ہے کہ امام نے 10,000 نشانیاں خود بتائیں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں یہ کسی عالم کے اندازے یا کسی نجومی کی پیشین گوئی نہیں ہے، یہ امام کی حدیث ہے۔ قم کا ایران کا اسلامی انقلاب، کوفہ شہر کا قتل عام، پاکستان کے مختلف علاقوں کی سیلاب میں تباہی، آزاد کشمیر کا زلزلہ، فلسطین میں حماس پر اسرائیل کا ظلم، نارتھ امریکہ کا وہ خطرناک ترین طوفان کہ اس کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہم امریکہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، پاکستان یا ہندوستان کے کسی جہاد کو دیکھ رہے ہیں۔ ساری ٹیکنالوجی جواب دے گئی تھی، سارے انتظامات دھرے رہ گئے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں جو روایتوں میں آئی یہ بھی امام نے بتائی۔ اچھا یہ بھی امام نے بتائی اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نشانی ضروری نہیں، یہ وہ بھی امام نے بتایا، اور وہ اسی لیے بتایا کہ ہر وقت تیار رہو۔ اب سنیے ایک حدیث، میں یہ بہت پڑھتا ہوں لیکن ایک جملے کی حدیث اگر آپ
50 دفعہ بھی سن لے تو آپ کا کیا نقصان ہے. ایک جملہ ہے خالی, بہار الانوار جلد 52 صفحہ 51, 52-51, بہترین ریفرنس ہے, آپ کو یاد رہے گا. حدیث اس امام معصوم کہ جس امام معصوم نے اسلام کو ایسی زندگی دی کہ آج دنیا میں جہاں جہاں بھی منبر سے اسلام پھیلایا جا رہا, یہ حسین کا تصدق تھا. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے. آقا حسین کہتے ہیں میرے بیٹے میں بیٹے سے مطلب اس وقت وارث, انتقام لینے والا, حجت خدا, نسل کا نواں امام, کہا کہ میرے بیٹے میں ایک شباہت حضرت موسیٰ کی ہوگی. اچھا یہ جملہ جو ہے 3 الگ الگ اماموں نے کہا. آخری امام موسیٰ کی مانند ہوگا, سب سے پہلے آقا حسین نے کہا, کوئی اور مطلب تھا. پھر یہی جملہ چھٹے امام نے کہا, مطلب کچھ اور تھا. یہی جملہ 11ویں امام نے کہا, مطلب کچھ اور تھا. تینوں اماموں نے کہا کہ یہ آخری امام موسیٰ کی طرح ہوگا, مگر تینوں نے الگ الگ حوالے سے کہا. تو آئیے ہم الٹا چلے, بجائے تیسرے پھر چھٹے پھر 11ویں کے آئے الٹی گنتی کریں. انگریزی میں کہتے ہیں ڈسینڈنگ آرڈر, پہلے 11واں پھر چھٹا پھر تیسرا. 11ویں نے تو بہت مشہور حدیث, پھوپھی سے کہا کہ آج ٹھہر جائیے 15 شعبان شب برات, اللہ مجھے وہ بیٹا دینے والا. پھوپھی نے گھبرا کے کہا لیکن وہ بیٹا کس سے ملے گا؟ کہا نرجس سے. کہا نرجس کے ساتھ تو ابھی میں افطار میں بیٹھی تھی, کوئی آثار حمل پریگننسی کے کوئی آثار نہیں تھے. 11ویں نے مسکرا کے کہا میرا بیٹا عیسیٰ کی مانند موسیٰ کی مانند ہے. مادر موسیٰ کو بھی ایک لمحے پہلے تک پتہ نہ تھا کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے, کیونکہ فرعون کے سپاہی ایک ایک عورت کا جسم ٹٹول کے دیکھ رہے تھے کہ وہ حاملہ ہے کہ حاملہ نہیں ہے. اس حوالے سے کہ امام زمانہ کی ولادت آخری منٹ تک چھپائی گئی. عباسی حکمران کے جاسوس یعنی جاسوس کنیزیں امام کے گھر میں بھیجی گئیں اور ہر ہفتے بھیجی جاتی ہیں. دیکھتے رہنا, کوئی عورت حاملہ نظر آئے تو فوراً رپورٹ کرنا. کہا موسیٰ کی مانند ہے. موسیٰ کی ولادت کو اللہ نے چھپایا, گرچہ آج کی رات عیسیٰ کی ولادت کی رات, 25 دسمبر کل کا دن, آج ولادت عیسیٰ کی رات ہے, لیکن تذکرہ آ رہا ہے ولادت موسیٰ کا, کیونکہ ولادت عیسیٰ کا تذکرہ جعفری ہاؤس کی صبح کی مجلس میں آ گیا. خیر, تو اب یہ 11ویں نے اس حوالے سے کہا. چھٹے نے کیوں کہا؟ چھٹے نے کہا جو میری ساری زندگی کا موضوع ہے. چھٹے امام نے مفضل ابن عمر نامی بہت مشہور صحابی, سلمان فارسی کا نام میں لوں گا آپ پہچان جائیں گے, ابو ذر کہوں گا پہچان جائیں گے, مالک اشتر کہوں گا پہچان جائیں گے. مفضل ابن عمر تو پتہ ہی نہیں چلے گا میں کس کا نام لے گئے, بہت اہم صحابی. ان سے امام نے کہا میرا بیٹا آخری امام موسیٰ کی مانند ہوگا. کس لیے, کس چیز میں؟ راوی نے پوچھا مولا کس چیز میں؟ کہا اس چیز میں کہ موسیٰ 40 دن کے لیے غیبت میں چلے گئے تھے, 40 دن خالی. قوم نے موقع سے خوب فائدہ اٹھایا, سامری نے سونے کا بچڑا بنایا, قوم نے اسی کی پوجا شروع کر دی. جو موسیٰ اپنی قوم کو فرعون سے بچا کر لا الہ الا اللہ کے کلمے پہ لائے تھے, 40 دن کی غیبت میں قوم سے برداشت نہ ہوا. سونا ایسی ہی چیز کا نام ہے, چاندی ایسی ہی چیز کا نام ہے, آدم کلات مارکیٹ کی دکان ایسی ہی چیز کا نام ہے, شاہ عالمی کا بزنس ایسی ہی چیز کا نام ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے, دیانتدار تاجر ہیں اس مجمع کے اندر اور بہت سارے, لیکن کتنا مشکل ہے مارکیٹ میں بیٹھ کر دولت کی ترغیبات میں رہ کر اپنے دامن کو بچا لینا. وہی وجہ ہے کہ امام نے فرمایا بازار تو شیطان کی بیٹھک, جتنا کم رہو اتنا اچھا. روزی بھی کمانا, گھر والوں کی ذمہ داری بھی ہے, لیکن حرام و حلال کا خیال کرتے ہوئے کہا قوم موسیٰ کو دیکھ, جس موسیٰ نے احسان کیا, فرعون کے ظلم سے اپنی قوم کو بچا کے لائے, عقیدہ بھی درست کیا, دنیا بھی بنائی, 40 دن کے لیے غیر حاضر ہوئے تو قوم دولت پر ایسا ریچھی, سامری کی باتوں میں ایسا آئی, قارون کی دولت نے ایسا ان کی آنکھوں کو اندھا کیا کہ سونے کے بچڑے کے آگے ایک خدا کے ماننے والے سجدے میں گر پڑے. کہا اسی طرح میرا بیٹا جب غائب ہوگا تو ہمارے بہت سے ماننے والے ہمارے بیٹے کی غیر حاضری میں بھول جائیں گے کہ ہمارا پیغام کیا ہے اور ہمارے بیٹے کا مشن کیا. بہت پورا یہ جملہ پورا اشرا ہے, کم از کم ایک تقریر ہے, لیکن
اس کی ٹکڑے ٹکڑے باتیں تو آ ہی رہی ہیں میری مجالس میں، لیکن سب سے پہلے آقا حسین نے امام زمانہ کو جناب موسیٰ سے تشبیہ دی. چھٹے امام تو بعد میں آئے نا، 11ویں تو ان کے بھی بعد آئے نا. آقا نے سرکار سید الشہداء نے کیوں کہا یہ موسیٰ جیسا، جو آج کی مجلس کا پہلے حصے کا عنوان ہے وہ دیکھیے. امام سے پوچھا گیا مولا سے، آقا حسین سے، کہ بھئی یہ موسیٰ کی مانند کس میں؟ کہا اس میں کہ موسیٰ کو جب اللہ نے ظاہر کیا. اب بہت برا لگ رہا ہے مجھے کہ اتنے پڑھے لکھے مجمع کے سامنے جناب موسیٰ کی کچھ حالات بیان کروں، مگر ربط ملانے اور بچہ سمجھ جائے ایک بات کہہ رہا ہوں. موسیٰ فرعون کے محل میں پڑھے مگر اپنے شیعہ کی مدد کرتے ہوئے فرعونی ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، وہ چلے گئے جنگل، غیبت میں چلے گئے. جناب شعیب کے پاس 14 سال انہوں نے خدمت کی، جناب شعیب کی بیٹی سے شادی کی. اب کیا ہوا؟ سورہ طٰہٰ، موسیٰ کی شادی ہوئی. آج پہلی رات ہے، بیوی کو لے کے اپنے گھر آ رہے ہیں، جنگل سے گزر رہے ہیں. ایک جگہ اندھیرا بہت زیادہ تھا، بیوی نے کہا اندھیرے میں میرا دل گھبرا رہا، آگ لے کر آؤ. موسیٰ کو ایک جھاڑی کے پیچھے آگ نظر آئی، پورا سورہ طٰہٰ کی آیتیں. وہاں گئے، پتہ چلا خدا نے حکم دیا کہ موسیٰ کل صبح فرعون کے دربار میں جا کے اپنی نبوت کا اعلان کر دو. آقا حسین کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ کو ظہور کا اعلان اتنے جلدی کوئی وقت، کوئی نشانی، کوئی وقت ہی نہ دیا. آج رات غیبت میں، صبح ظاہر ہو جانا. موسیٰ تک کو خیال نہ تھا کہ اتنے جلدی میں ظاہر ہوں گا، ورنہ شادی اس موقع پہ نہ کرتے. ابھی بیوی کو لے کے گھر بھی نہیں پہنچے ہیں اور اعلان ظہور ہو گیا. اسی طرح میرا بیٹا اس طرح بھی آ سکتا کہ جب رات شروع ہوگی تو دور دور تک کوئی چانسز نہیں ہے امام کے آنے کے. اب چانسز کسے کہتے؟ مثلا دجال نہیں آیا، سفیانی نہیں آیا، وہ قتل عام کوفے میں نہ ہوا، سورج مغرب سے نہیں نکلا، 1 مہینے میں چاند گہن سورج گہن دونوں ایک ساتھ نہیں ہوئے، یہی ساری نہیں، کوئی آثار نہیں. اور پتہ چلا راتوں رات خدا نے حکم دیا اور امام آ گیا. تو یہ جو کہا اور آقا حسین نے کہا، آقا حسین کی بات کو تو آپ نظر انداز نہیں کریں گے نا. یہ اس لیے کہ ہر وقت تیار ہو کے بیٹھو.